حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا میں، کیونکہ انہوں نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ان کا یہ جواب ان کے شایان شان نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جواب پر گرفت فرمائی اور فرمایا کہ تم میں میرا بڑا عالم بندہ وہ ہے جو تمہیں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں اس سے کس طرح مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک تھیلی میں مچھلی ڈال کر سفر شروع کرو، جہاں وہ مچھلی تم سے گم ہو جائے وہاں وہ بندہ تم کو ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی، اس کو تھیلی میں ڈالا اور غلام کو ساتھ لے کر چل پڑے، اور غلام سے فرمایا کہ جب یہ مچھلی گم ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ دونوں ساحل سمندر پر پیدل چل پڑے، یہاں تک کہ ایک چٹان کے پاس پہنچے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، مچھلی پھڑکی اور تھیلی سے باہر نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ جس راستہ پر چلی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی روک دیا تو وہ راستہ ایک سرنگ کی جانب بن گیا۔ یہ ایک عجیب معاملہ تھا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا، ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر میں تو بہت تھکاوٹ ہوئی۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ مقام سے آگے بڑھے تو انہیں تھکاوٹ ہوئی۔ غلام نے آ کر جواب دیا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب ہم چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھہرے تو اس وقت مچھلی نے عجیب انداز کا راستہ اختیار کیا، اور میں آپ سے اس کا تذکرہ کرنا بھول گیا، اور یہ بھولنا شیطان کی طرف سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی مقام تھا جہاں ہم جانا چاہتے تھے۔ پس دونوں قدموں کے نشانات پہچانتے ہوئے واپس لوٹے۔ جب وہ چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں ایک آدمی اپنے اوپر کپڑا ڈال کر لیٹا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ اس نے تعجب سے کہا، ہماری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس علاقے میں غیر مسلم رہتے ہیں، اسی لیے انہیں تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس نے کہا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے میں آپ کے ساتھ رہ کر وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے خود اس کے بارے میں سوال نہ کرنا جو میں کروں، جب تک میں خود تمہیں نہ بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ دونوں ساحل سمندر پر چل پڑے۔ اچانک ایک کشتی میں ملاح نظر آیا جو حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس نے ان کو بغیر کرایہ کشتی پر سوار کیا۔ اس وقت ان کے سامنے ایک چڑیا آئی جس نے سمندر میں چونچ ماری۔ یہ دیکھ کر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چڑیا کے سمندر میں چونچ مارنے سے جتنا پانی اس کے منہ میں آیا ہے، اس پانی اور کل سمندر کے پانی کے درمیان جو نسبت ہے، ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وہ نسبت بھی نہیں، یعنی ہمارا علم اس سے بھی کہیں زیادہ کم ہے۔ کشتی میں بیٹھنے کے دوران حضرت خضر علیہ السلام کشتی کا ایک تختہ نکالنے لگے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور فرمایا کہ انہوں نے تو تم پر یہ احسان کیا کہ کرائے کے بغیر ہم کو سوار کیا، اور آپ ان کی کشتی کا تختہ نکال رہے ہیں تاکہ وہ غرق ہو جائیں۔ یہ فعل درست نہیں۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری اس بھول پر گرفت نہ فرمائیں۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی۔ پھر دونوں کشتی سے باہر نکل آئے اور چل پڑے۔ اچانک انہوں نے ایک بچہ دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے بلا وجہ ایک معصوم جان کو مار ڈالا،
آپ نے ایک نامناسب کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے بعد میں کوئی چیز پوچھوں تو آپ میری رفاقت چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ دونوں ایک گاؤں میں پہنچے۔ دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بستی والوں نے تو ہماری مہمان نوازی کی اور نہ ہی ہمیں رات ٹھہرنے کو جگہ دی، اور آپ نے ان کا کام بلا معاوضہ کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ اس کی اجرت لیتے۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے فرمایا میری اور آپ کی جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی وجہ بتاتا ہوں، پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی تھی چند غریب لوگوں کی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ میں نے اس میں عیب پیدا کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ پیچھے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا تو میں نے اس میں عیب ڈال دیا، تو اس طرح ان کی کشتی کو عیب دار بنا کر اس بادشاہ سے بچا لیا۔ جہاں تک بچے کے قتل کا معاملہ ہے تو اس کے والدین ایمان والے متقی تھے، اور ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کفر اور نافرمانی کا اثر ماں باپ پر ڈالے گا، لہٰذا ہم نے چاہا کہ اس کے والدین کو رب اس لڑکے کی بجائے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس مقتول لڑکے سے بہتر ہو۔ اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ گاؤں کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان لڑکوں کا مال مدفون تھا۔ ان لڑکوں کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا، پس تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، بعد میں اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ ان تمام کاموں میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ان باتوں کی جن پہ آپ صبر نہ کر سکے۔